یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک جنہیں خاص طور پر پنجاب کے ایک شہر سے کسی نے بھیجا ہے کہ اس کے اوپر ذرا سی بات کریں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک عورت جس کا جنہیں بچپن میں ایک نکاح ہوا اور وہ نکاح پھر جنہیں ختم کر دیا گیا، اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا اور وہ شادی بھی یہ سمجھیں کہ 7 دن کے اندر اندر ختم ہو گئی، 6 یا 7 دن کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ تو ان کو یہ گمان ہو گیا کہ بھئی ان پر کوئی تعویذ کر رہا ہے، یا ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ تعویذ کر رہے ہیں، شادی میں بندش بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ تو میرے پوچھنے پر کہ شادی میں وہ کیوں رکاوٹ بناتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ بولا جی پہلے 7 سال کی بچی تھی اور 7 سال کا بچہ تھا، تو ان کا انہوں نے نکاح کر دیا تھا بغیر پوچھے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے۔ وہ تو خیر جنہیں بچہ بھی جب ہوشیار ہوا تو اس نے کہا میں اپنی مرضی کی شادی کروں گا، اور بچی جب ہوشیار ہے اس نے کہا میں اپنی مرضی کی کروں گی، والدین کی مرضی کی کروں گی۔ اس طرح سے وہ سلسلہ جنہیں رشتہ داروں میں آپس میں تو تکراریں اور دیگر معاملات ہوئے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے نا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ موجودہ وقت میں اس خاتون کی جو عمر ہے وہ 55 اور 60 کے برابر ہے، 55 اور 60 کے برابر ان کی ایج ہے۔ اب اس میں جنہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں رشتے والوں کو جو رشتے کرواتی ہیں عورتیں ان کو بولتی ہوں، یا کوئی شادی کرنے آتا ہے تو میری حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی ایسی کوئی بات تو نہیں، آپ کے ہاتھ میں مجھے کوئی نظر نہیں آتی۔ ان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر اس طرح سے ہے، اور دماغ کی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے، اور دل کی جو لکیر ہے وہ ان کے ہاتھ میں جنی اس قسم کی لکیر ہے۔ یہ سمجھ جیسے بکھری ہوئی سی لکیر ہے، اس طرح کی لکیر، اور قسمت کی لکیر ان کے ہاتھ میں جنی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے۔ اور شادی کی جو لکیر ہے ان کے ہاتھ میں، وہ یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو شادی کی لکیر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہاں تک، یعنی کہ لیٹ، یعنی یہ وہ شادی ہے جو لیٹ شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیٹ شادی ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے یعنی یہ اس طرح کی چیزیں اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کی شادی میں۔ اور ان کو یہ ہے کہ بھئی ہمارے رشتہ دار جو ہیں جن سے ہم نے رشتہ توڑا تھا وہ تعویذ کر رہے ہیں، اور پھر جو دوسری جگہ رشتہ ٹوٹا وہ تعویذ کر رہے ہیں، انہوں نے میری زندگی خراب کر دی ہے، میرے لیے پریشانیاں بنا دی ہیں، میرے لیے مسائل بنا دی ہیں، میں درپدر ہو گئی ہوں، تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو سب سے پہلی بات میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ گمان ہی اچھا نہیں کر رہے۔ کوئی رشتے والا آتا ہے تو اس سے پہلے آپ یہ سوچتی ہیں کہ اب رشتہ آیا میری طبیعت خراب ہوگی، تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ رشتے والے آئیں گے یا بات کریں گے تو میری شادی ہو جائے گی۔ آپ جب تک یہ گمان کرتی رہیں گی، جب تک یہ سوچتی رہیں گی کہ جی مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر تعویذ ہو گیا، مجھ پر یہ ہو گیا، مجھ پر وہ ہو گیا، تو کب تک ایسا چلے گا؟ اور جب کوئی رشتے والا خاتون جو رشتے کرواتی ہیں کوئی رشتہ لے کر آتی ہیں، تو اس سے میری ایک خاتون سے بات ہوئی جن کے لئے ایک رشتہ لے کے آئی تھی آج سے 4 سال پہلے۔ تو میں نے بولا کیا ہوا، رشتہ کیوں نہیں ہوا؟ تو لڑکی بھی اچھی ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، کام والے ہیں، تو کیوں ان کی شادی نہیں ہوئی، کیا وجہ؟ اس نے کہا جی اس عورت کو عجیب وہم کا شکار ہے کہ جی ہم پر کس نے جادو کر دیا ہے، یہ رشتے والے آتے ہیں تو میری حالت خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک حالت جو ہے اس کی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ تصور انہوں نے دماغ میں اپنے بٹھا دیا کہ ایسا ہوگا۔ جب آپ نے دماغ میں اپنے فکس کر دیا، گمان کر دیا کہ ایسا ہوگا، تو ایسا تو ہوگا۔ یہ جنی مستقبل کو وقت سے پہلے جنی گمان کر کر کے خراب کر رہی ہیں۔ سروت نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میری ایک شادی ختم ہو چکی ہے اور دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے، وہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ دوسری شادی آپ کی 2024 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں، اور وہ شادی اللہ کے فضل سے آپ کی کامیاب ہوگی اور بہتر ہوگی۔ سدرا نے سوال کیا ناروال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور ایک لکیر تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے، بہرحال دوسری جو لکیر ہے وہ بہت زیادہ بہتر اور اچھی لکیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی بہتر رہے گی اور کچھ معاملات جنی آؤٹ رہیں گے۔ اور شادی کب ہوگی تو آپ کے لیے 2024-2025 جو ہے شادی کا سال انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ ثنا نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے مالی حالات کب بہتر ہوں گے، کب اچھے ہوں گے؟ آپ کوشش کریں، آپ کے اللہ کے فضل سے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے گزشتہ 3 سالوں سے آپ کامیابی کے پیریڈ پہ کھڑی ہیں۔ اب کوشش کرنا، جدوجہد کرنا آپ کا کام ہے، رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو آپ کوشش یہ کرو
کہ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنی زیادہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ حفظہ یاسر نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میں فیملی کے ساتھ ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، میرے نصیب میں سفر ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں اور آگے مزید بننے کے چانس بھی ہیں، اور انشاءاللہ سفر آپ کا آئے گا اور سفر آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عمیرہ بطول نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے، دوسری شادی میرے لیے بہتر ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، شادی شدہ معاملات آپ کے جو نا وقتی طور پر خراب ہیں اور یہ سلسلہ چلے گا، اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آگے بڑی کامیابی اور خوشیاں دیکھ رہا ہوں میں۔ صورت علی نے سوال کیا جروال سے کہ یہ بتائیں کہ میری لو میرج شادی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو 2 لکیریں ہیں دونوں ہی ناکام لکیریں ہیں، ان میں کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، معاملات بھی بنیں گے اور جو نا مزاج بھی اپ ڈاؤن رہے گا، اور اس کا اینڈ یہ ہوگا علیحدگی ہوگی۔ فاطمہ نے کیا ہے سوال سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میں جس کو پسند کرتی ہوں میری شادی اس سے ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں محبت و لنک کی شادی سے پہلے بھی ایک لکیر ہے اور شادی کے بعد بھی، اور شادی کی جو بیچ میں لکیر ہے بہت عمدہ اور بہت ہی اچھی لکیر ہے، کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی آئیڈیل ہوتی ہے، یعنی کہ پسند کی ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور عموماً ایسے لوگ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔